اور وہ اس طرح سے ان کے دل کو یوں نرم کر دیتی تھی تو پھر کہا جاتی تھی کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے سٹو پیدا عذاب کا تصور کچھ اس قسم کا ہے. اس کے بعد جہنم کا تصور بھی کچھ کسی قسم کا ہے. اذیت، تکلیف، سختی. بات یوں نہیں ہے. اور میں کہوں گا جیسا کہ میں دوہرایا کرتا ہوں، خود عربی زبان کا یہ اعجاز اور اسی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کے لیے کہ جو مصنف کی آخری کتاب ہے اور مصنف خود خدا ہے، جس زبان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ زبان واقعی اس قابل تھی کہ قرآن جیسے حقائق کے متحمل ہو سکتی. آپ دیکھیے گا کہ اس ایک لفظ عذاب کے اندر ساری معنویت کس طرح سمٹ کے آ گئی ہے کہ یہ بات ہے کیا. قرآن کی روح سے زندگی کا تصور ڈینامک، پروگریسو ہے. حرکت، حرارت، ترقی، آگے بڑھنا، بڑھتے چلے جانا، کسی مقام سے رک جانا زندگی کے مناسب. یہ جو کہیں رک جانا ہے دوسرا یہ کام ہے ایوولوشن کے پروسیس میں رک جانا اور رک جانے کا پھر جو ساتھ شدید ہو جانا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس کے مقابلے میں دوسرے افراد یا اقوام وہ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھتے چلے جائیں. یہ رک جانے والا، یہ امتحان میں فیل ہو جانے والا امتحان بھی وہ کہ جو آخری چانس ہو اس کے بعد دوبارہ چانس نہ مل سکے. آپ سوچیے کہ اگر پھر واقعہ حساس ہے وہ بچہ، یہ رک جانا کیا معنی رکھتا ہے. اور زندگی کی دوڑ میں ایک مقام پہ رک جانا، بس یہ رک جانا ہے حقیقت میں جو آزاد ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جہنم کے لیے جہنم کا لفظ اختیار کیا ہے. اور جہنم جہاں تو مانے ہوئے کسی کو کسی مکان پہ روک دینا. ہمیں تو اس کا احساس ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم تو رکنے کے عادی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے نزدیک حرکت جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. تم نے بلا تم دلانا تم نے دلانا تم سنار دوہرایا جاتا ہے ہر خطبے میں، ہر جمعے میں، ہر نماز میں. ہر نئی چیز گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں. اب جہاں تصور یہ ہے کہ کوئی نئی چیز ذہن میں بھی اگر آئے تو جہنم میں چلے جائے، اس قوم سے یہ کیا معلوم ہو کہ رکنا جو ہے جیسے عذاب ہوتا ہے. رک جانا جو ہے کسی ایک مقام سے، پھر روکنے کی صورت یہ ہے کہ ایک تو کوئی خارجی مکانے ہیں، کوئی آپ کے راستے میں کھڑا ہو جائے، آپ مجبور ہو گئے ہیں، روک کیے گئے جو اندر آپ کی طرف ہے، بڑھ جانے کی آرزو ہے، خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بند ٹوٹے تو میں اس میں سخت لگا کے آپ چلا جاؤں. کوئی خارجی موانے سامنے آ گئے ہیں، یہ بات نہیں ہے. اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا ہو جائے تو آپ رک جائیں کسی چیز سے، خارجی موانے نہیں، اندر کی ایک تبدیلی سے. یہ ہے جسے عذاب کہا جاتا ہے. اور سنیے امتحان اس چیز کو سمجھانے کے لیے یا ان کے یہاں سے تحقیق تھی جس کے اظہار کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے. عرب کی سرزمین، شدت کی سخت گرمی، صحرا